معزز دوستوں، آج میں آپ کو شب برأت کی تمام فضائل و برکات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا چیزیں شب برأت میں کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، ہر کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو آپ حضرات سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی نئی اسلامک ویڈیو ہو، جو بھی سمجھنے کی چیزیں ہوں، وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنا کنسپٹ کو پہلے درست کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے تو اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ یہ دو چیز آپ ہمیشہ کسی بھی کام میں کرنے سے پہلے سوچیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام آسان ہوتا ہوا چلے جائے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے شب برأت میں۔ دیکھیے، سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب برأت اور 15واں دن برکتوں کا ہے۔ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے امت محمدیہ کو شب برأت جیسی نورانی اور عرفانی رات سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلے جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے لوگ ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ہاں، بڑی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس رحمت بھری رات میں، اس نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی رات میں اللہ تعالی کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس شب کی قدر و منزلت کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرتے ہیں کہ اے مولا میری گناہوں کو بخش دے، اے مولا میری خطاؤں کو بخش دے، اور مساکین و غربا پر صدقات بھی کرتے ہیں، اور شہر خموشہ میں آرام فرمانے والے اپنے مرحومین متعلقین کے لیے بھی دعائیں ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث پاک کی روشنی میں دلیلوں کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا شب برأت منانا حدیث پاک میں ثابت ہے کہ نہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں۔ عربی ابھی میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے والی ہے، میں صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر، عداوت رکھنے والے کو نہیں۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 کی یہ حدیث پاک ہے۔ آئیے اور ایک حدیث پاک دلیل کے ساتھ سماعت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ فرمایا اے عائشہ، کیا تجھے ایسا گمان ہوا کہ میری طرف سے تم پر کچھ زیادتی ہو گئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا کہ آپ بعض دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اور ایک حدیث پاک سماعت کرے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز و عبادت میں گزارو، اور اس دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں۔
اور شب برات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لہذا جملہ دینی و دنیاوی مقاصد پر مشتمل دعائیں اس مبارک شب میں مانگنی چاہیے۔ اس لیے علماء کرام نے اوقات اجابت یعنی مقبولیت کے اوقات میں شب برات کو بھی شمار فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ وہ کون سی رات ہیں یہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1 رجب کی رات، نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، نمبر 3 جمعہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 بقرعید کی رات۔ لہذا مبارک شب میں یہ چاہیے کہ کثرت سے دعائیں مانگیں، خدا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرے۔ اچھا، ایک اور اہم سوال جو عام طور پر ہمارے سنی بھائیوں سے کیا جاتا ہے کہ آخر سنی لوگ شب برات میں حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ ہاں جی، ہم شب برات میں حلوہ بناتے ہیں۔ اب کیوں بناتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، بخاری شریف جلد نمبر 2، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد زیادہ پسند تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے ہم لوگ حلوہ بناتے ہیں۔ اب پھر سوال کرتے ہیں کہ آخر شب برات کو ہی حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ ہاں جی، ہم شب برات کو ہی حلوہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں نہ بنائیں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ شب برات کو ہی حلوہ بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ دکھائیں مجھے کہاں پر لکھا ہے۔ کہیں پر نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے نا، تو پھر ہم کیوں نہ بنائیں؟ میرے دوستو یاد رکھو کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہو، کوئی مائے کا لال اسے حرام قرار نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو اسے کوئی بھی شخص حلال قرار نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ بات مسلم ہے کہ شب برات کو حلوہ بنانا نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی فرض ہے، نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ جب کچھ نہیں ہے، ہم نبی کی اتباع کرتے ہوئے، ہم نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے، نبی کو میٹھا زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم اس دن میٹھا بناتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، تو اس میں آپ کو دقت کیا؟ سال کے اندر پورے سال میں کہیں بھی شادی ہو، کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے، گاجر کا حلوہ، مولی کا حلوہ، لوکی کا حلوہ اور نہ جانے کس کس چیز کا حلوہ لوگ بناتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن شب برات میں ہم حلوہ بنا لیں، اس میں ان کو بہت اعتراض ہو جاتی ہے، اور اعتراض بھی کرتے ہیں بغیر دلیل کے۔ نہ کہیں پہ حرام لکھا ہے، نہ کہیں پہ بدعت لکھا ہے حلوہ بنانا۔ ارے عام دنوں پہ ہم حلوہ بنائیں تو کچھ نہیں، لیکن شب برات میں ہم حلوہ بنا دیں تو اس کو دقت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، حلوہ بنانا بھی ایک مباح اور جائز کام ہے، اور اگر اس نیک نیتی کے ساتھ ہو کہ حلوہ بنا کر اپنے خیش و اقارب، اپنے رشتہ دار کو تقسیم کریں، اس پر فاتحہ کر کے اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرے، تو ایک اچھا اور مستحسن کام ہے۔ ان کے لیے دعائے ایصال ثواب بھی کریں، اور آپ جان لیں کہ حلوہ بنانا شب برات کو دور دور تک کوئی اس کا بدعت سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی حلوہ بنانا کوئی حرام کام ہے، بلکہ یہ ایک مباح چیز ہے، اچھا کام ہے، ایک مستحسن کام ہے۔ اب آئیے زیارت قبور شب برات کو، یعنی شب برات کے دن
قبروں کی زیارت کو جانا یہ کیسا ہے؟ تو قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کے فوائد و برکات پر روشنی بھی ڈالی ہے. حدیث شریف میں ہے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنتو ما نہیتکم عن زیارت القبور فزروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 112 میں ہے. مطلب کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو. منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے. قبروں کی زیارت دنیا سے انسان کو بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. لہذا شب برات کے دن آپ قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے قبر پر فاتحہ خوانی کریں اور تمام قبرستان کے مردوں کے لیے بھی آپ دعائیں خیر کریں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں. اب آئیے کہ شب برات میں روحوں کا آنا، کیا شب برات کے دن روحیں بھی ہم لوگوں کے گھروں پر آتی ہیں؟ فتاوی امام نصفی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ہے، مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کو رات اور دن میں اپنے گھروں کو آتی ہے. سبحان اللہ. اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دردناک آواز میں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقہ کرو، مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں یعنی ہماری مرحومین کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کوئی ہمیں یاد کرنے والا، ہے کوئی ہم پر ترس کھانے والا جو ہمیں یاد کرے. اگر آپ اس دن شب برات کی رات، شب برات کے دن جب روحیں ہمارے گھر آتی ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو آپ اس کو نہ مال دے سکتے ہیں، نہ دولت دے سکتے ہیں، نہ ثروت دے سکتے ہیں. دے کیا سکتے ہیں؟ آپ ایک مردے کو دے سکتے ہیں تو صرف ایصال ثواب. لہذا آپ اس دن گھروں پہ قرآن خوانی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، تاکہ آنے والے مرحومین ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ نہیں، ہم نے جو وارث چھوڑا ہے، ہم نے جو اولادیں چھوڑی ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کر رہی ہے، ہماری مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے اور ہمیں یاد کر رہا ہے. لہذا وہ مرحومین آپ کو دیکھ کر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوا واپس چلے جائے گا. اور نہ تو اگر آپ برے افعال، برے کاموں میں لگے ہوں گے اور ہمارے مرحومین جب آئیں گے، آنے کے بعد اگر آپ کو برے افعال، برے کاموں میں دیکھ لیا، تو پھر وہ روحیں اس دن مایوس ہو کر لوٹیں گے اور سمجھ لیے کہ جب وہ مایوس ہو گئے تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اے میرے مولا، یہ میرے اولاد ہیں جو مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، لہذا انہیں ان کی برے افعال کے لیے سزا دی جائے. یعنی مرحومین پھر اس دن ہمارے لیے دعائیں خیر نہیں کریں گے، بلکہ بد دعا دے کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے. اب آئیے ناظرین، کچھ لوگ شب برات کے دن پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں. ماہ شعبان بالخصوص اس کی 15ویں شب یعنی شب برات. شب برات کی اہمیت اور فضیلت اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے، مگر افسوس کہ ایک طرف تو بعض افراد اس کی فضیلت کے سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد جاہلوں اور بد عملوں کا ہے، جو اس معظم اور سراپا خیر و برکت والی رات کو طرح طرح کے کھیل اور آتش بازی جیسے شیطانی افعال سے آلودہ کر کے
اس کی فضیلت اور نورانیت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنے غلط اعمال کے محاسبے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، سورہ اسراء آیت نمبر 17۔ مطلب یہ کہ اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والا شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر انسان ہے۔ میرے دوستو، لہذا شب برات کے دن، شب برات کی شب کو آپ فضول پٹاخے نہ اڑائیں، فضول خرچی نہ کریں۔ ہاں، قبرستان میں آپ لائٹنگ کر سکتے ہیں، چونکہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ قبرستان مغرب بعد لوگ نہیں جاتے اتنا، اور شب برات کی رات میں مغرب کے بعد لوگ چوک در چوک قبرستان کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں ضرورت لائٹنگ کی ہے، تو آپ وہاں پہ بلا جھجک، کیونکہ وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہاں جا کے آپ لائٹنگ کر سکتے ہیں، اور مسجد میں بھی لائٹنگ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا عشاء کے عام دنوں میں عشاء کے بعد نمازی حضرات کچھ دیر بعد مسجد سے چلے جاتے ہیں، اور مسجد کی لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، کہیں پہ چراغ اور موم بتی ہو تو وہ بجھا دی جاتی ہے، اور مسجد بالکل اندھیرا ہو جاتی ہے۔ اور شب برات کے دن چونکہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس میں لائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں آپ لائٹنگ کریں، کیونکہ وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں بھی آپ کو فضول خرچی نظر آئے تو آپ اس کام کو نہ کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کیا کریں گے، اپنے گھروں میں سجاوٹ کریں گے، موم بتی جلائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے۔ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ موم بتی جلانا یہ کہاں تک درست ہے اس دن؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والا اللہ تعالی کا نافرمان ہے اور شیطان کا وہ بھائی ہے، لہذا یہ ان برے افعال سے آپ بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی ترغیب دیں۔ بہت ساری ہمارے اندر برائیاں ہیں میرے دوستوں۔ اب شب برات کو بہت سے لوگ کیا کرنا چاہیے، ان کے اندر، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں جاگنا ہے، چاہے کھیل کے ہو، کود کے ہو، کرکٹ کھیل کے ہو، بائک چلاتے ہوئے ہو، ریسنگ کرتے ہوئے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں جاگنا ہے۔ لیکن جاگنا کیوں ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے دوستو، ایسی غلط فہمیاں نہ کریں۔ شب برات کی رات اللہ تعالی نے گھومنے کے لیے نہیں بنایا، اس شب کو اللہ تعالی نے پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں بنایا، اس شب کو اللہ تعالی نے صرف جاگنے کے لیے نہیں بنایا، جاگ کر اس کی عبادت کرنے کے لیے بنایا، جاگ کر اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اس مقدس رات کو جو ہم سب کو نصیب کیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، پشیماں ہو، نادم و سرشار ہو، اور اپنی گناہوں کی بخشش کی دعا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہمارے لیے بنایا۔ لہذا میرے جتنے بھی دوست، جتنے بھی میرے بھائی اس رات کو کھیل کود کر نکال لیتے ہیں، صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو جاگنا ہے، چاہے کیسے بھی ہو جاگیں گے، یعنی ایک رواج بنا دیے ہیں ہم۔ اس رواج کو دور کریں کہ ہمیں صرف جاگنا ہے۔ نہیں میرے دوست، جاگنا تو ہے، لیکن جاگ کر ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، جاگ کر ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ جب ہم جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری گناہوں کو بخشے گا، ہماری گناہوں کو بخشے گا ضرور، اور ہمارے مرحومین کو بھی بخشے گا۔
لہذا آج ہی آپ اپنے دل میں یہ عہد کر لیجئے کہ شب برات کی رات کو ہم صرف جاگیں گے نہیں، نام نہاد کے لیے نہیں کہ ہمیں صرف جاگنا ہے، بلکہ جاگنا تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے۔